बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके शरई मसाइल के हल के लिए। आप अहबाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके जो भी शरई जवाबात हैं आपके गोश गुजार करेंगे। तो कारी साहब, क्या हैं आज के सवालात? पहले आप तिलावत के ज़रिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सवालात की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بارے بارے آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ یقیناً رسوا ہی کر دیتے ہیں، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ لہٰذا اے ہمارے پروردگار،
ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے قاری صاحب۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مبنی ہوتا ہے، تو احباب آپ سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کریں گے۔ آج کے سوالات جو ہم تک پہنچے ہیں قاری صاحب، وہ بیان کیجئے کیا ہیں، ہم ان کا جواب عرض کریں۔ جی مفتی صاحب، آج پہلا سوال وزیر آباد سے ایک بہن پوچھ رہی ہیں، وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر، او کما قال، کہ ہر وہ کام کہ جو جائز ہو، یعنی ہر جائز کام جو بسم اللہ کے بغیر اس کو شروع کیا جائے تو وہ نامکمل ہے، ابتر ہے، اقطع ہے، یوں سمجھ لیں کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے۔ تو کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر ہمیں شروع نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم وضو کرنا شروع کریں تو اس میں یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری سمجھیں، اور اگر بالفرض بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ بھول گئے ہیں تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں وضو کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ملتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے وہی 4 فرائض ہیں: ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چہرہ دھونا، مکمل چہرہ، اسی طرح چوتھائی سر کا کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض اگر مکمل ہیں وضو ہو جائے گا۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں پڑھی یا پڑھنا بھول گئے ہیں تو ایسی صورت میں وضو کے مکمل ہونے کی نفی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر وضو کیا تو اس کا وضو نامکمل ہے۔ یہ وہاں پر جو لا ہے، لا سے پتہ چلتا ہے کہ کمال کی نفی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کمال کی نفی ہے، وضو تو ہو جائے گا لیکن کامل وضو نہیں ہوگا، یوں سمجھ لیں کہ وہی نامکمل وضو ہوگا۔ اور کامل وضو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ثواب کم ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس میں ثواب کی نفی ہے کہ ایک بندہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کر کے وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ جب تک وہ وضو کی حالت میں ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں کی تو اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو یقیناً ہمیں بحیثیت مسلمان ہر جائز کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنا چاہیے، تاہم اگر بھول گئے تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کا اس کے ساتھ فرائض کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال جی پشاور سے عبداللطیف صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازوں سے غافل رہا ہو تو اپنی گزشتہ زندگی کی قضا نمازیں کیسے ادا کرے؟ کچھ لوگ قضاء عمری کے نوافل ادا کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو آپ نے کسی مستند عالم دین سے نہ سنا ہو اور آپ نے اس کو کسی مستند کتاب کے اندر نہ پڑھا ہو، تب تک اس پر کان دھرنا اور اس پر عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ آج کے اس دور کے اندر بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے نوافل نہ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم فرمائی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے نفل کہ جن کی وجہ سے نمازوں کی قضا پوری ہو سکتی ہو، ایسے کوئی نوافل شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے کسی بھی مسلمان کے اوپر 5 اوقات میں نماز پڑھنا فرض کیا ہے۔ اگر وہ ان کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کے ذمہ وہ باقی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرض ادا کرنا ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا تب تک یہ اس کے ذمہ سے ساقط نمازیں نہیں ہوں گی۔
دن اور رات کے اندر 5 نمازیں اور وطر کو شامل کر کے یوں سمجھیں کہ 6 نمازیں اس کے اوپر پڑھنا لازم ہے۔ اگر ادا نہیں کرتا تو جب بھی اس کو موقع ملے یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ادا کا تقاضا کیا تھا۔ اگر یہ بندہ قضا بھی کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے اور اپنی گزشتہ زندگی کی نمازیں پڑھنا لازم ہے۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض کسی بندے کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں اور مثال کے طور پہ 30 سال کا ہو گیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی نمازوں کی قضا دینا چاہتا ہے، تو اس میں یہ کر سکتا ہے کہ حساب لگائے 12 سال کی عمر میں یہ تقریباً بالغ ہوا اور اس کے بعد جتنے سال بنتے ہیں ہر نماز کے ساتھ قضا نماز کی نیت کر کے ہر نماز کو پڑھتا جائے اور ہر نماز کے بعد توبہ استغفار بھی کرے کہ مولا کریم تو نے ادا کا فرمایا تھا، میں اس کو قضا کر رہا ہوں، اور اس طرح آہستہ آہستہ اپنی نمازوں کا حساب لگا لے۔ اگر بالفرض پھر بھی حساب نہیں لگ سکتا تو پھر جب بھی نیت کرے نماز کی، یا یوں کہے کہ مولا کریم میں اپنی اس نماز کی نیت کرتا ہوں جو میری زندگی میں آخری نماز قضا ہوئی، یا میں اس نماز کی نیت کرتا ہوں کہ جو میری زندگی کی ابتدا میں یعنی پہلی جو نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں، اس طرح پڑھتا جائے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہارون آباد سے ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میری شادی کو چند مہینے ہوئے ہیں، مجھے زیورات پہننے کی عادت نہیں، لیکن میری ساس ناراض ہوتی ہیں اگر میں چوڑیاں وغیرہ نہ پہنوں، کیونکہ وہ کہتی ہیں چوڑیاں اور گہنے سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں، اس لیے مجھے ہر وقت چوڑیاں پہن کر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی چوڑیاں نہ پہننا بدشگونی ہے؟ دیکھیں، چوڑیاں پہننا یا تزئین کو اختیار کرنا ایک شادی شدہ خاتون کے لیے ان تمام معاملات کا پورا کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کا خاوند پسند کرتا ہے چوڑیوں کو یا اچھے کپڑے پہننے کو، رنگین کپڑے پہننے کو، تزئین کو، یوں سمجھ لیں عام زبان میں اگر میں جملہ استعمال کروں تو میک اپ کو پسند کرتا ہے، تو شریعت کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر اپنے خاوند کی دل جوئی کے لیے ایسے معاملات کرنا جائز و مستحسن ہے۔ لیکن یہ کہہ لینا کہ نہ پہننا کوئی بدشگونی ہے، یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہاں اچھا شگون لینا اسلام کے اندر جائز ہے۔ میں پھر سے عرض کر دوں، بدشگونی اسلام کے اندر جائز نہیں، اچھا شگون لینا جائز ہے۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں یہ 19 ہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد سے برکت حاصل کرتے ہوئے 19 تاریخ رکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، تو یہ اچھا شگون ہوگا۔ اچھا شگون لینا جائز اور برا شگون لینا، مثلاً جیسا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر 13 کا عدد منحوس سمجھا جاتا ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ نہ تو سفر کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ ہی کسی ایسی چیز کے اندر جس طرح کچھ لوگ الو کے اندر نحوست سمجھ لیتے ہیں، اسی طرح چوڑیاں نہ پہننا بدشگونی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے تو نہ پہننے میں حرج نہیں ہے، تاہم اپنے خاوند کی دل جوئی کے لیے جو بھی شریعت کی حدود و قیود ہوں ان میں رہ کر آپ جائز لباس پہن سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال لاہور سے منیب احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر گھر میں کانچ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے میں اگر ٹوٹا ہوا کانچ گھر میں پڑا رہے تو کیا یہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، وہی بات پھر دوبارہ سے مجھے مختصر کر کے ریپیٹ کرنا پڑے گی کہ کوئی بھی ایسی چیز کانچ کا ٹوٹ جانا، جس طرح لوگوں کا ایک عام نظریہ بنا ہوا ہے جی کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو یہ بدشگونی کی علامت ہے، یہ کوئی بے برکتی کی علامت ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کالی بلی کا رستہ کاٹنا یا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ نظریات ہیں نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہندوؤں سے نا ہمارے اندر یہ پائے جا رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ کہ جو کسی اور مذہب سے اسلام کو قبول کرتے ہیں تو کچھ پرانی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں اور انہی کو لوگ اپنی زندگیوں میں شامل رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز بے برکتی ہے۔ ہاں، ظلم بے برکتی ہے، جھوٹ بے برکتی ہے، گناہ بے برکتی ہے، نماز نہ پڑھنا بے برکتی ہے،
گناہوں کے اوپر مصر ہونا بے برکتی ہے، نیک اعمال کرنا برکت کا سبب ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا برکت کا سبب ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا برکت کا سبب ہے، علم دین حاصل کرنا برکت کا سبب ہے۔ علی ھذا القیاس تمام کے تمام گناہ بے برکتی کا سبب اور نیک اعمال کرنا برکت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ کانچ ٹوٹ جائے تو اس سے کوئی بے برکتی ہوتی ہے۔ ہاں، گھر کے اندر ایسی چیز کوڑا کرکٹ رکھ دینا یہ ویسے کوئی نامناسب چیز ہے، اس لیے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک مرتبہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عامل صاحب نے میرا موبائل دیکھا اور گلاس پر سکریچ تھے اور ہلکی سی دراڑ بھی تھی، شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، تو کہنے لگے تو یہ تو آپ کے لیے خطرناک بات ہے، نقصان ہو سکتا ہے آپ کا کچھ بھی، تو آپ جلدی چینج کروائیں۔ تو اب میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اصل میں دیکھیں، ہمارا نا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، میں خود کو بھی اس میں شامل رکھتا ہوں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ اگر کوئی چھوٹی سی بات کرے نا تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے نہیں ڈرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے، کسی بچے کو لگ جائے گا، ہاتھوں کو لگ جائے گا، زخم کر دے گا، نقصان دے گا، تو وہ بھی ہماری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، ورنہ اسلام کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کانچ ٹوٹ گیا تو بے برکتی کا سبب ہے۔ ہاں، ایسا برتن کہ جس کو دراڑ آئی ہو، کوئی ٹوٹنے والا ہو، تو اس کو استعمال اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے جو ذرات ہیں کھانے کے اس کے اندر رہ جائیں گے، اس سے کوئی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس حوالے سے اس کو گھر کے اندر نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر کوئی اس میں کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو شرعی طور پر قاری صاحب کوئی جی قباحت ٹھیک نہیں۔ ہو گیا جی۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہے، مفتی صاحب نعمان علی شادرہ سے پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کن کن کاموں سے اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، وضو کے ٹوٹنے کے لیے یا وضو کو توڑنے والی جو اشیاء ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تو جہاں تک تعلق ہے اس کے مفہوم کا کہ جب تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آئے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آئے، تو ڈیفینیٹلی واش روم میں جب جائے گا تو سبیلین یعنی شرمگاہ کے جو دونوں راستے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز دونوں رستوں میں سے نکلے، چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہو یا کچھ بھی، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسی نیند سو گیا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایسی نیند سویا کہ جس کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اعضاء کا ڈھیلا ہونا، یاد رکھیں نیند بذات خود نواقض وضو میں نہیں ہے، لیکن اعضاء کا ڈھیلا ہونا چونکہ اس کی وجہ سے گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہوگی، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک منہ بھر کے قے آنا، یعنی ایسی ومٹ آئی کسی کو کہ جس سے منہ بھر گیا، منہ بھر کے آئی، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظاہر ہے غسل واجب ہو گیا تو پھر تو وضو ٹوٹ ہی گیا، نکسیر کسی کی پھوٹی، اتنی زیادہ خون نکلا، خون نکل کے بہہ گیا، ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے نا، قرآن کہتا ہے او لامستم النساء، تو قرآن کے اندر جو لمستم النساء کا لفظ ہے نا، اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر خاتون کو چھو لے تو خاتون کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قرآن نے جو لمستم النساء کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواتین سے ہم بستری کر لے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کے اندر تو لمستم النساء کے الفاظ ہیں تو اس پہ کیا بحث ہوگی، تو یاد رکھیں آپ طواف کر رہے ہوں، میں اس پر عقلی دلیل بھی دوں گا، آپ طواف کر رہے ہوں اور طواف کی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ ہر دفعہ کسی نہ کسی خاتون سے ٹکراتے جائیں گے، آپ کا جسم ٹچ ہوگا، ہاتھ ٹچ ہوگا کسی جگہ پر، تو ایسی صورت میں تو پھر وہی آپ کو بار بار جا کے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں تو اصل بات یہی ہے کہ خاتون کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا
مباشرت کے ذریعے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر مباشرت ہوئی ہے تو غسل بھی واجب ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں اس کے بارے میں نا صحابہ کرام علیہ رضوان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، میں اگر غلط نہیں ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں غالباً، آپ کا اور ایک اور صحابی تھے، بات چیت ہو گئی، ایسا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا قیاس، جو صحابی یہ فرما رہے ہیں نا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ صحابی دیکھیں، وہ کہنے لگے، یہ دیکھیں قاری صاحب، وہ کہنے لگے میں نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا میں نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا ہے، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے گھٹنے کو ٹچ کیا، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا کہ جب میں اپنی شرمگاہ کو اگر بالفرض ہاتھ لگا بیٹھوں تو وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، اگر آپ اس کو ناپاک کہتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا قیاس کہ انہوں نے کتنے احسن طریقے سے مسئلہ سمجھا دیا۔ اب وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، آپ قیاس پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وضو کرنے کا مطلب وضو صغیر ہے۔ وضو صغیر ہوتا ہے ہاتھوں کا دھو لینا، یعنی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو ایسی صورت میں ہاتھ دھو لینا بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ گانا سنتے ہیں، میوزک سن لیتے ہیں، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میوزک سننا کیسا ہے، وہ میوزک سننا یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر اس نیت سے وضو کرے گا کہ میرے خطائیں معاف ہو جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے وہی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ایک بہن پوچھ رہی ہیں اٹک سے، کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا پوری نماز دوبارہ وضو کر کے پڑھنی ہوگی یا جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا، چونکہ یہ بہن سوال کر رہی ہیں تو میں ان کو یہی عرض کروں گا، اگر ایسی صورتحال بن جائے تو نماز کو وہیں پہ آپ چھوڑیں، دوبارہ سے آپ وضو کریں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ صحیح جو آپ کے لیے بہترین مشورہ وہ یہی ہوگا، کیوں کہ آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب آپ نے اگر نماز کی بنا کی ہے تو اس دوران میں اگر کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ جو نماز کو توڑنے والی تھی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے جب وضو ٹوٹا تو نماز کو وہیں پہ چھوڑیں، تازہ وضو کریں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ تاہم شرعی مسئلہ بھی عرض کر دوں، اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اس کی بنا کی جا سکتی ہے۔ بنا کا مطلب یہ ہے کہ جس رکن میں وضو ٹوٹا ہے وہیں سے نماز کو چھوڑیں، وہیں پہ اس کو کنٹینیو رکھیں اور پہلی جگہ جو سب سے قریب ہے وہیں جا کے وضو کریں، اور درمیان میں کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگانا، ایکسٹرا وقت نہیں لگانا، کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو نماز کے اندر ممنوع ہے۔ اب اگر آپ نے ان تمام شرائط پر عمل کر لیا تو واپس آ کے آپ کا جس رکن پہ وضو ٹوٹا تھا اسی رکن کو ادا کر کے آپ نماز کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا تاکہ سمجھ آ جائے، وگرنہ بہتر یہی ہے کہ نماز کو سرے سے ادا کیا جائے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال مفتی صاحب واجد خان شکارپور سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد کے اخراجات کے لیے صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو قرآن نے زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ بیان کیے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے پورا ایک چیپٹر ہے، شرائط ہیں کہ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ مسجد کو دے رہے ہیں تو مسجد کوئی فرد تو نہیں نا،
کسی بھی بلڈنگ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی بھی مدرسے کو بعین ہی مدرسے کی بلڈنگ کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو۔ اگر تو کسی نے زکوٰۃ وصول کی، اپنی طرف سے وصول کر لی اور اپنی طرف سے وہ مسجد کو ہبہ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں تو جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ مسجد کو یا ڈائریکٹ مدرسہ کو یا ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہمارے محلے میں نہیں تو مکمل جتنی بھی خیرات ہوتی ہے مسجد کے امام صاحب کو دے دی جاتی ہے، بس۔ تو وہ جائز ہے کیا؟ ان پہ لگ جاتی ہے وہ خیرات اور دیکھیں، صدقہ؟ امام صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر امام صاحب بھی صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ لیں کہ اتنی رقم نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے، چاہے وہ امام صاحب ہوں یا امام صاحب کے علاوہ کوئی بندہ ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے مسجد کو آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جو اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لقمہ جو توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس کا یہ عمل کرنا بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو تمام چیزیں صدقات میں آتی ہیں، لیکن اس سے وہ صدقہ مراد نہیں ہے کہ جو جس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ یہ عام حالات میں آپ سمجھیں کہ نفلی صدقہ اس کو کہا جا سکتا ہے، فرضی صدقہ انہی کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اگر آپ گھر میں جا کے یہ کہیں گے نا کہ اپنی بیوی سے جا کے کہیں گے کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کی گھر میں لڑائی ہو جائے، اس لیے ایسا عمل نہ کریں۔ یا تو پورا مسئلہ ان کو سمجھا دیں کہ صدقات کی اقسام کیا ہے، یا پھر خاموشی سے ان پر خرچ کرتے جائیں۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے مسجد کو صدقہ نہیں لگتا، عطیہ لگتا ہے، تو یہ کیا فرق ہے کچھ اصل دونوں میں وہی ہے نا، صدقہ کا لفظ ذرا زکوٰۃ کے طرف بھی آتا ہے، اس لیے عطیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عطا کر دینا، کوئی چیز مالک بنا دینا۔ تو ہدیہ، عطیہ، یہ تمام چیزیں ذرا تھوڑا سا مہذب لفظ ہے، اس وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ فرضی صدقہ زکوٰۃ کی رقم وہ صرف مخصوص افراد کو دی جائے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب ہر سوال کا جواب آپ کو دے رہے ہیں۔ اصل میں سننا از دا عربک ٹرم آف پروفٹ محمد's وے آف لائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا پوری زندگی چلنے کا، اعمال کرنے کا، بالکل اسی طریقے پر ہو بہو مفتی صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی سے متعلق سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے متعلق ایک اور سوال اوکاڑا سے ہماری بہن پوچھتی ہیں کہ کیا سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے؟ اگر ہے تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ جی دیکھیں، مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو، اور غیر مؤکدہ وہ ہے کہ جس پر تاکید نہیں فرمائی گئی۔ میں یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ایک ہے فرض کہ جو ہمارے ذمہ یوں سمجھیں قرض ہے کہ جس کو ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک ہے نفلی عبادت، تو اصل ثواب کا ترتب تو نفلی عبادت پر ہے۔ فرض تو وہ ہے کہ جو ہم نے ادا کرنا ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ لہٰذا سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ، ان تمام کو ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں پر نہ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی صرف آپ فرض پڑھ لیں نماز ادا ہوگی۔ بھئی فرض پڑھا ہے، تم نے کمال کیا کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کا ہم نے قرض دینا ہو، یہ بلا تمثیل مثال صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ ایک بندے کا ہم نے قرض دینا ہو تو قرض ادا کر کے ہم نے کون سا کمال کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا قرض ادا کیا جائے اور پھر تحفہ دیا جائے۔ تو یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو ادا کرنا لازم ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہم عبادت کریں گے تو اصل ثواب کا ترتب تو اسی پر ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے
सना पढ़ी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। दरमियानी तशहुद आपने अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़े होना है। उसमें आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है। चौथी रकत में भी इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। आखिरी तशहुद मुकम्मल पढ़ के दुआ पढ़ के आपने सलाम फेर देना है। जबकि गैर मुअक्कदा का तरीका आप समाअत करें। सुन्नत गैर मुअक्कदा यूं समझें कि आपने 4 नफल अदा करने हैं और सिर्फ आपने दरमियान में सलाम नहीं फेरना। जिस तरह पहली 2 रकतें पढ़ी हैं उसी तरह आखिरी 2 रकतें पढ़नी हैं, दरमियान में बस सलाम नहीं फेरना। तरीक़े की तफसील समाअत करें। पहली रकत में आप खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ी, उससे पहले सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, साथ सूरत मिलाई। दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। दरमियानी तशहुद मुकम्मल पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, सिर्फ सलाम नहीं फेरना। अब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हुए, उसी तरह जिस तरह पहली रकत अदा की थी, सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है। चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। आखिरी तशहुद आपने मुकम्मल पढ़ के दुआ पढ़ के सलाम फेर देना है। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका होगा। सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है? मुअक्कदा ये है कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाजिबत की हो, हमेशगी इख्तियार की हो, कभी भी उसको छोड़ा ना हो। और गैर और मुअक्कदा? गैर मुअक्कदा जिस पर आपने कोई हमेशगी नहीं आपने फरमाई। अब ये भी याद रखें, कुछ लोग कहते हैं जी सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ देना चाहिए। याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी अमल को बाज़ दफ़ा छोड़ देना ये उम्मत पर शफ़क़त के लिए होता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को तरतीब के साथ और मुवाज़बत के साथ अदा करते जाएं तो उससे वो अमल उम्मत पर लाजिम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ दफ़ा किसी अमल को छोड़ना तालीम उम्मत और उम्मत पर शफ़क़त के लिए होता है। और ये बात भी याद रखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जिस बंदे ने असर से पहले 4 रकातों को अदा किया, जिनको हम गैर मुअक्कदा कहते हैं, जिसने असर से पहले 4 नफल 4 सुन्नतों को अदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर जहन्नुम की आग को हराम कर देता है। अब इतनी बड़ी बंदे को फजीलत मिल रही हो, जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल रहा हो और बंदा कहे जी ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं और हम छोड़ दें। और ये बात भी याद रखें, जो बंदा सुन्नत मुअक्कदा यानी पूरे दिन और रात के अंदर 12 रकातों पर मुवाज़बत करता है, उसके हवाले से भी यही फजीलत मिलती है। इसलिए फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ सुन्नत मुअक्कदा पर भी मुवाज़बत करें, सुन्नत गैर मुअक्कदा पर भी मुवाज़बत करें ताकि ढेरों ढेर सवाब हासिल किया जा सके। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहिब, और आप सब अहबाब का भी बहुत शुक्रिया जो आप हमें अपने सवालात भेज रहे हैं। उम्मीद है मुफ्ती साहिब के कुरान और सुन्नत में दिए गए जवाबात से आपको खूब रहनुमाई मिली होगी। आप सबसे गुजारिश है कि दीनी मामलात में और मुआशरती मामलात में, शरई मामलात में आप अपने सवालात हमें भेजते रहें। अगर आप मुकम्मल सही सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुफ्ती ऑनलाइन में अपने सवालात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें भेजें, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को, समा डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।